अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल अव्वल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामम मादूदात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ी आखिर यौमिन मिन शअबान फ़क़ाल या अय्युहन्नास क़द अज़लम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन शहरुन फ़ीहि लैलतुन खैर मिन अल्फ़ि शहर शहरु जअलल्लाहु सियामहु फरीदतन व क़ियाम लैलिहि ततव्वा। मन तक़र्रबहु बिख़स्लतिन मिनल खैरि क़ाल कमन अद्दा फरीदा फ़ीमा सवाहु व मन अद्दा फरीदतन फ़ीहि कान कमन अद्दा सबईन फरीदतन फ़ीमा सवाहु व हुवा शहरु सब्रि व सब्रु सवाबहु अल जन्ना व शहरु मसवादी व शहरु युज़ादु फ़ीहि रिज़्क़िल मुमिन मन फ़तर फ़ीहि साइमन कान मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिही व अतक़ रक़बतहु मिनन नार व कान लहू मिस्ल आखिरिही मिन गैर अन यंक़स मिन अजरिही शैअन। क़ालू या रसूलल्लाह लैस कुल्ना यजिदु मा युफ़त्तिरु स्साइम। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअतिल्लाहु हाज़ा सवाब मन फ़त्तरा साइमन अला तमरतिन औ अला शुर्यति माइन औ मुज़क़ति लबनन व हुवा शहरुन अव्वलहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। मन ख़फ़फ़ अन ममलूकिही फ़ी ग़फ़रल्लाहु लहु व आतक़हु मिनन नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. دی روز در بستان سرا کے ہم مطوطیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ. یہ کمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا شوق میں کشفت دجا بجمالہ. یہ بلبلیں بھی کو بکو یہ بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ. یہ چڑیوں کے سن کر چہچہے یہ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. مولاي صل وسلم دائما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا اکرم
الخلق مالی من أولوذ به يا أكرم الخلق مالی من ألوذ به سواك عند حلول مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں بھی کوئی مثال ہی نہیں مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام حمد و ثنائیں اس کریم خدا کے لیے ہے جس کریم خدا نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور جس مالک لم یزل نے زمینوں کو بنایا جس خالق کائنات نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا فرمایا جس مالک کریم نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر نصب فرمایا تاکہ یہ زمین جنبش سے رخ چک سکے اور جس خدا نے اس زمین کے اوپر دریاؤں کو بہایا سمندروں کو چلایا زمین کے نیچے پانی کو بہایا جس کریم خدا نے طرح طرح کے پھلوں والے درختوں کو اگایا اور ان کے اوپر جس کریم خدا نے پھلوں کو لگایا اور ہر پھل کا ذائقہ جس کریم خدا نے مختلف بنایا تمام ثنائیں اسی خدا کے لیے ہے جس کریم خدا نے انار کا دانہ پیدا فرمایا اور اس میں پردوں میں موتیوں کی طرح انار کے دانوں کو جڑا اس کریم خدا کی بارگاہ میں التجا اور ثنا ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہوا کو چلایا اور اس ہوا کو انسانوں کے اوپر حیوانوں کے اوپر جانوروں کے اوپر پرندوں کے اوپر درندوں کے اوپر مسخر فرمایا اور اس کریم خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں جس کریم خدا نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اپنا محبوب محمد اپنا حبیب اپنا پیارا اپنا یار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا اور ہم سب کو اس نبی کا امتی بنایا ہے اس کریم خدا کی حمد و ثنا ہے اس رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس مالک لم یزل نے ہمیں انسان پیدا فرمایا ہے یہ اس مالک کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کریم خدا کا شکر ہے جس خدا نے ہمیں اپنے محبوب کا غلام بھی بنایا ہے
اور اپنے محبوب کے قلب اطہر مبارک پر نازل ہونے والا قرآن وہ بھی عطا فرمایا ہے، اور محبوب کے صدقے اللہ نے ہمیں رمضان بھی عطا فرمایا ہے۔ اس خدا کا شکر ہے، اس خدا کی حمد ہے، اس خدا کی تعریف ہے، اس خدا کے لیے ثنائے ہیں، اس خدا کی پاک بارگاہ میں ہماری دعائیں ہیں، اس کریم خدا سے ہماری التجائیں ہیں، ہماری اس خدا سے ہماری دعائیں ہیں کہ اے رب کریم، اے رب محمد، اے رب کعبہ، ہمارے اوپر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور فرما کر ہم سب کے حال کے اوپر رحم فرما، اور مدینے والا کی رحمتوں کا قطرہ چھیٹا ہم سب کے اوپر نچھاور فرما، اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ تو اس خدا کی حمد و ثنا ہے کہ جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی۔ یہ وہ آنکھیں ہیں جس کی قیمت ہم ساری کی ساری زندگی سجدے میں پڑھ کر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے کہتے ساری زندگی سجدے میں گزار دیں، اس کی عطا کرتا دی ہوئی آنکھوں کی جو نعمت ہے ہم صحیح معنوں میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس خدا کا ہم شکر ادا کیوں نہ کریں جس خدا نے ہمیں یہ بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی۔ فرمایا اس زبان کے ساتھ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا بچپن ہوتا ہے، بچپن کے بعد جوانی آتی ہے، جوانی میں لڑکپن کا مقام پہنچتا ہے، پھر حتیٰ کہ وہ بندہ بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ سانسیں اس کی رکنے لگتی ہے۔ فرمایا جب وہ پیدا ہوا اس وقت اس کی زبان سے آواز نکلی، فرمایا اس وقت سے لے کر اور بڑھاپے کی آخری سٹیج تک، زبان لڑکھڑاتے ہوئے تک، سانسوں کی ڈوری جسم سے کٹنے تک، اگر اس زبان سے بندہ کہتا رہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو عظمتوں والا ہے، اللہ تو رحمتوں والا ہے، اللہ تو برکتوں والا ہے، اللہ تو شانوں والا ہے، اللہ تو مقاموں والا ہے، اللہ تو عزتوں والا ہے، اللہ تو مرتبے والا ہے، اللہ تو ہی مالک ہے، اللہ تو ہی خالق ہے، اللہ تو ہی رازق ہے، اللہ تو ہی پیدا کرنے والا، اللہ تو ہی پالنے والا، اللہ تو ہی زندہ رکھنے والا، اللہ تو ہی مارنے والا، اللہ دوبارہ مار کر تو ہی زندہ کرنے والا، اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب لینے والا، اللہ تو ہی جنت جہنم کا فیصلہ فرمانے والا، اللہ تو ہی پل صراط سے ہماری مدد کرنے والا، اللہ تو ہی ہمیں جنت عطا کرنے والا، اللہ تو ہی ہمیں قرآن عطا کرنے والا، اللہ تو ہی اپنا نبی محمد عطا کرنے والا، اللہ تو ہی ہے جس نے یہ ساری کائنات کو بنایا، سجایا، بسایا، اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا اس بچپن کی حالت سے لے کر فرمایا مرتے دم تک اس زبان سے اللہ کے شکر کے علاوہ کوئی اور کلمہ ادا نہ کیا جائے، یہی کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے حتیٰ کہ ملک الموت آ جائے اور جسم سے روح کو جدا کرنے لگ جائے، اور ادھر سے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن سے جسم کی روح نکلنی شروع ہو جائے، فرمایا وہ بندہ اس کی زبان پر یہی رہے اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا کرم، اللہ تیرا فضل۔ فرمایا حتیٰ کہ وہ روح نکلتی نکلتی دل تک پہنچ جائے، بندہ یہی کہے اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا حتیٰ کہ زبان تک، اوپر آنکھوں تک، دماغ تک پہنچ جائے اور اس کی زبان کے اوپر یہی ہو، فرمایا پھر بھی یہ جو اللہ نے عطا کی ہے زبان، اس کا صحیح معنی میں شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، یہ اتنی قیمتی ہے۔ اگر ان کا کانوں کا لگائے، اللہ نے جو سماعت کے لیے یہ کان عطا کیے ہیں، اور ان کانوں سے ہم ہمیشہ اللہ کا ذکر سنیں، قرآن سنیں، نبی کا فرمان سنیں، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنیں، اہل بیت کی عظمت سنیں، صحابہ کا مقام سنیں، اولیاء کا فیضان سنیں،
اور شریعت مطہرہ کا درس ہم اس کانوں سے سنیں اور سنتے رہیں۔ غیبت ہم ان کانوں سے نہ سنیں، چغلی ہم ان کانوں سے نہ سنیں، گالی ہم ان کانوں سے نہ سنیں، فحش گوئی ہم ان کانوں سے نہ سنیں، اور گانا بجانا ہم ان کانوں سے نہ سنیں، اور کسی کے خلاف کی گئی باتیں ان کانوں سے نہ سنیں، قرآن سے ہٹ کر کسی کی بات نہ سنیں، نبی کے فرمان سے ہٹ کر ان کانوں سے کسی کی بات نہ سنیں، نبی کے کلام سے ہٹ کر اس کانوں سے کسی کا کلام نہ سنیں، نبی کی عزت اور ناموس کی بات سے ہٹ کر کسی کی عزت اور ناموس کی تعریف کی بات نہ سنیں، اللہ کی حمد کے علاوہ ان کانوں سے کسی کی حمد، کسی کی تعریف نہ سنیں۔ فرمایا کیا مر جائے بندہ اور ان کانوں کا استعمال اسی حالت میں کرتا رہے اور پھر سوچے کہ میں نے ان کانوں کا حق ادا کر دیا ہے، فرمایا پھر بھی ان کانوں کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کا شکر جن معنوں میں کرنا تھا ان کانوں کا، فرمایا اس معنوں میں نہیں کر سکا، پھر بھی یہی ہے، آ جا اللہ کی پاک بارگاہ میں اور جھک جا، نیاز جبین کو رگڑ کر اور ہاتھ اٹھا کر، دامن پھیلا کر، آنکھوں کو جھکا کر، آنکھوں سے آنسو بہا کر التجا کر، مولا بخش دینا، رحم فرما دینا، کرم فرما دینا، فضل فرما دینا۔ فرمایا اتنا کہنا تیرا کام ہے، ندامت کے آنسو بہانا تیرا کام ہے، گڑ گڑانا تیرا کام ہے، اس زبان کے ساتھ اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر مانگنا تیرا کام ہے۔ کریم خدا فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے، جھک گیا ہے، فرشتوں گواہ ہو جو میں خدا نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو بات کر رہے تھے اسی خدا کی حمد و ثنا ہے جس مالک لم یزل نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں نبی کا غلام بنایا اور ہمیں قرآن عطا فرمایا، اور اب جو ماہ رمضان ہے وہ ہمیں عطا فرمایا جو برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، شانوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اتنا شکر ادا کیا جائے، فرمایا اتنا کم ہے۔ اب آئیے آیت کریمہ کہ کریم خدا اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کریم خدا فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور صرف تم پر نہیں بلکہ تمہارے سے پہلوں والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، فرمایا اس لیے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کریم خدا نے کیا فرمایا؟ ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور یہ پریشان نہیں ہونا، یہ غم نہیں کرنا کہ شاید صرف اور صرف ہمارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، صرف ہم نے بھوکا رہنا ہے، صرف ہم نے پیاسا رہنا ہے، صرف ہم نے نفسی خواہشات کو ترک کرنا ہے، صرف ہم نے کھانا پینا چھوڑنا ہے، صرف ہم نے لغو باتوں کو چھوڑنا ہے، صرف یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے یہ برداشت کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اے ایمان والو یہ صرف تم ہی نہیں بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک بھی یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ انہوں نے بھی یہ روزے رکھے ہیں، انہوں نے بھی ان روزوں کی برکتوں کو، رحمتوں کو، فضیلتوں کو، شانوں کو، سعادتوں کو حاصل کیا ہے۔ اب تغیرات میں بندہ عرض کرتا ہے مولا یہ نعمتیں تو نے عطا کی ہے، یہ پھل تو نے پیدا کیے ہیں، سبزیاں تو نے پیدا کی ہے، یہ مشروبات تو نے پیدا کیے ہیں، دودھ دہی لسی یہ سب کچھ اللہ تیرا بنایا گیا ہے، یہ جو ہے وہ دیگر گندم ہے، چاول ہے، گھی ہے، آٹا، یا باری تعالیٰ سب تیرا عطا کرتا ہے، پر یہ حلال بھی ہے، اللہ منع کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ خواہشات کو ترک کیوں کرنا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو کریم خدا فرماتا ہے اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پاک بن جاؤ،
تاکہ تم اپنے دلوں کا محاسبہ کر لو، اس دل کو پاک کر لو کہ میں نے جنت کو پاکوں کے لیے رکھا ہے، پلیتوں کے لیے میں نے جنت کو نہیں بنایا۔ حوریں غلمان یہ میں نے پاکوں کے لیے رکھی ہے، پلیتوں کے لیے نہیں رکھی۔ یہ جنت سجائی میں نے پاکوں کے لیے ہے، پلیتوں کے لیے میں نے جنت کو نہیں سجایا، جنت کو نہیں بنایا، جنت کو نہیں کشادہ فرمایا، بلکہ جنت تو میں نے پاکوں کے لیے بنائی ہے۔ حوریں غلمان یہ تو پاکوں کے لیے ہیں، جنت میں غلامان یہ تو پاکوں کے لیے ہیں۔ جنت میں جو نہریں برسائی ہیں وہ تو پلیتوں کے لیے نہیں برسائی، وہ میں نے پاکوں کے لیے بنائی ہے۔ حوض کوثر پلیتوں کے لیے میں نے نہیں بنایا، حوض کوثر پاکوں کے لیے بنایا ہے۔ میں نے اپنا دیدار پلیتوں کے لیے نہیں کروانا، میں نے اپنا دیدار پاکوں کو کروانا ہے۔ تو لہذا جب تم پاک ہو جاؤ گے، گناہوں سے دھل جاؤ گے، علائش سے گندگی سے پاک ہو جاؤ گے، شیاطین کے جنگل سے آزاد ہو جاؤ گے، تو پھر جب پاک ہو جاؤ گے، پاک ہو کر پاک کو ملو گے، پاک کو دیکھو گے، پاک جگہ میں رہو گے، پاک چیزوں کو کھاؤ گے، پاک نعمتوں میں جو ہے وہ انجوائے کرو گے، اور پھر یاد رکھو گے کہ کریم خدا تو نے جو وہ کم زندگی دی دنیا میں، اگر وہ اور زیادہ ہوتی تو بھی میں تیری عبادت، تیرے محبوب محمد کی اطاعت و فرما برداری میں گزار دیتا۔ فرمایا یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ میں اپنے فرشتوں کو بھی کہوں، فرشتوں دیکھو، جب میں نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو میں نے فرشتوں کو کہا کہ اے فرشتوں، میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ، وہ جو کہ زمین میں دنگا فساد کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، بہن بھائی کے خلاف، بھائی بہن کے خلاف، باپ بیٹے کے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف، ماں بیٹی کے خلاف، اور بیٹی ماں کے خلاف، وہ جو چاچا بھتیجے کے گربان کو پکڑے ہوئے ہوگا، بھتیجا چاچے کے گربان کو پکڑا ہوا ہوگا، ماما بھانجے کے گربان کو تھامے ہوا ہوگا، اور بھانجا جائیداد کے لیے، زمین کے لیے، ماں کی وراثت چھیننے کے لیے اپنے مامے کے گربان کو نوچ رہا ہوگا۔ اللہ ان کو بنانا چاہتا ہے تو کریم خدا نے فرمایا تھا کہ اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہاری نظر ان پر ہے جو کہ شیطان کے نقش قدم پر چلیں گے، میری نظر ان پر ہے جو میں رحمان کے جو ہے وہ طریقے پر اور میرے محبوب محمد اور میرے نبیوں کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں گے۔ وہ فرمایا اب جیسے روزے آتے ہیں، بندہ روزہ رکھتا ہے، سحری کرتا ہے، وقت پر اٹھتا ہے، بستر کو چھوڑتا ہے، گھر میں جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے صبح صبح، اللہ اکبر، اور پھر ایک دسترخوان گھر میں سج جاتا ہے اور اس پر کھانے رکھ دیے جاتے ہیں۔ فرمایا کسی کھانے میں دیکھو اس کی بو ذائقہ الگ ہے، پانی کا بو اور ذائقہ الگ ہے، فرمایا اس میں جو مشروب رکھا گیا اس کی بو اور ذائقہ الگ ہے، فرمایا کوئی باسی روٹی رکھ کے بیٹھا ہے تو کوئی تازی بنا کر بیٹھا ہے، تو کوئی سوکھے لقمے پانی کے ساتھ لگا لگا کر کھا رہا ہے، تو کوئی سالن کے ساتھ لگا لگا کے کھا رہا ہے، تو کوئی جو ہے وہ اوپر سے پانی پی رہا ہے، تو کوئی لسی اور کوئی چائے پی رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اور وہ کھانے کے بعد اس وقت جب ابھی اندھیرا ہے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اللہ میں تیری رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ یہ روزہ کیا ہے؟ فرمایا صرف منہ کا بند کر لینا نہیں ہے بلکہ ہر خواہشات کو چھوڑ دینا ہی روزہ ہے۔ فرمایا وہ دسترخوان لگا ہوتا ہے، اب وہ سارے بیٹھے ہیں، اب اس دسترخوان کے اوپر باپ بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، اور ان کی اولاد بیٹیوں کی صورت میں بھی بیٹھی ہے، ان کی اولاد بیٹوں کی صورت میں بھی بیٹھی ہے، ان کی اولاد
पोतों और पोतियों की सूरत में बैठी है। अल्लाह अकबर। दस्तरखान ये जमीन पर हम अपने घरों में सजाते हैं, घरों में सजा कर बैठे हैं और अल्लाह की अता करदा नेमतों को लेकर सामने बैठे हैं और खा हम रहे हैं। अल्लाह फरिश्तों में फक्र फरमाता है, अल्लाह फरिश्तों को मुखातिब फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों जरा देखो मेरे इन बंदों को जिनके बारे में तुम कह रहे थे। अल्लाह उनको पैदा करना चाहता है जो दंगा करेंगे, जो फसाद करेंगे, जो तेरी नाफरमानी करेंगे, जो बाप बेटा, जो भाई भाई, जो बहन भाई, ये जदाद, ये हक, ये विरासत, ये जमीन के लिए, ये दौलत के लिए, ये इज्जत के लिए, ये शोहरत के लिए, ये दुनियावी मामलात के लिए लड़ाई झगड़ा और फसाद दंगा करेंगे। अल्लाह फरमाता है, देखो फरिश्तों आज वो ही मेरे बंदे एक ही दस्तरखान पर मिलकर बैठकर खा रहे हैं और खा रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों देखो अभी इन्होंने कुछ खाया है और खाकर उसी दस्तरखान पर हाथ को उठाकर अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ भी करते हैं, शुक्र भी अदा करते हैं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों देखो मेरे इन बंदों ने रात के आखिरी प्यार में बैठकर इन मेरे बंदों ने खाना खाया है और अब ये भूखे रहेंगे, अब ये प्यासे रहेंगे, अब ये हर चीज को छोड़कर ना खुदा की बंदगी करते रहेंगे। फरिश्ते देखते हैं और फरिश्ते फिर पुकार उठते हैं कि या बारी ताला कि जो तू जानता है कोई कायनात में कोई नहीं जानता। फरमाया फिर वो रोजा रखने के बाद बिस्तर को छोड़कर उसी वक्त अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ करने के बाद वही बंदा जब मस्जिद की तरफ आता है, वही माँ बहन बेटी जो है वो घर में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की पाक बारगाह में क़ियाम रुकू सुजूद करती है और ये बंदा मस्जिद में आकर क़ियाम क़िरात रुकू सुजूद करता है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों देखो ये मेरा बंदा है, इस बंदे के लिए मैंने कायनात को बनाया है, इस बंदे के लिए मैंने कस्में उठाई हैं। अब देखो ये मेरा बंदा अपने आराम को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर अंधेरे में चल रहा है, कहाँ जा रहा है? अल्लाह फरमाता है, देखो ये मेरे घर में आ रहा है, मुझे सजदा करने के लिए आ रहा है, मुझे मांगने के लिए आ रहा है, मेरे से गुनाहों की बख्शिश मांगने के लिए आ रहा है, मुझसे सेहत मांगने के लिए आ रहा है, मुझसे रिज्क मांगने के लिए आ रहा है, मुझसे परेशानी को दूर करने की दुआ और खुशी को मांगने के लिए आ रहा है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों देखो ये बंदा घर से चला, मैंने हर हर कदम के बदले इसके नामा अमाल में नेकियां लिखवाना शुरू कर दी। फरिश्तों ये घर से कदम बाहर रखे, हर कदम के बदले नेकी लिख दो। घर से कदम बाहर निकले, हर कदम के बदले इसका गुनाह माफ कर दो। घर से कदम बाहर निकले, हर कदम के बदले इसकी परेशानी को, आफत को दूर कर दो और इसके नामा अमाल में इसके लिए खुशियां ही खुशियां लिख दो। और फरमाया फिर इसी तरह नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करता है, कुरान उठाता है, चूमता है। अल्लाह अकबर। यह कुरान बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की आला और ahsan किताब है। इससे प्यार करना चाहिए, इससे मोहब्बत करनी चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए, इसे सुनना चाहिए, इसे उठाना चाहिए, इसे चूमना चाहिए, इसे सीने से लगाना चाहिए, इसे सीने में जगह देनी चाहिए। फरमाया ये बंदा जैसे ये करता है, उठाता है, चूमता है, पढ़ता है, देखता है, अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों ये बंदा चूम रहा है, इसकी भी नेकी लिख दो। ये सीने से लगा रहा है, इसकी भी नेकी लिख दो। ये सीने से लगाकर ये उठा रहा है, उठाकर खोल रहा है, इसकी भी नेकी। ये जो पढ़ रहा है, हर हर लफ्ज के बदले भी इसके नामा माल में नेकियां ही लिखते जाओ। ये कुरान की बरकत। फरमाया एक शख्स जब फौत हो जाता है, उसकी कब्र से खुशबू के हुल्ले आ रहे हैं, इतनी खुशबू कि जिसके क्या कहने। कायनात में ऐसी खुशबू मिलती नहीं है। आज भी अगर हमारे पास कोई मस्जिद में दाखिल होता है, अच्छी खुशबू लगा के आता है, तो जैसे अंदर दाखिल होता है तो उसकी खुशबू, उसकी महक हर तरफ जाती है। तो बंदा फौरन देखता है कि अभी कौन बंदा अंदर दाखिल हुआ है जिसकी खुशबू से मस्जिद महक उठी है। ये तो दुनिया की खुशबू है। फरमाया उसकी कब्र से इस कदर आला खुशबू आ रही थी कि जो बंदा उस इलाके से, उस जगह से गुजरता, उसकी खुशबू उसको अपनी तरफ खींच लेती।
بندہ اس کی طرف مائل ہوتا جاتا، وہ سونگتا جاتا کہ دیکھوں یہ خوشبو آ کہاں سے رہی ہے، یہ اتنی بھینی خوشبو، یہ اتنی میٹھی خوشبو، اتنی اعلیٰ خوشبو، اس جیسی خوشبو پہلے دیکھی نہیں، سونگی نہیں، استعمال نہیں کی، یہ اتنی اعلیٰ اور پیاری خوشبو۔ فرمایا بندہ جاتا جاتا جب وہاں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، وہ تو ایک قبر ہے، اور جس قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے تو وہ تو مرنے والا ایک بزرگ آدمی تھا۔ جب اس کا پتہ کروایا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، اس کا عمل کیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں گھر میں رہنے والا ہے، فلاں محلے کا رہنے والا ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے۔ جب پوچھتے پوچھتے جب اس گھر کا دروازہ بجایا جاتا ہے، کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ اے بتانے والے ذرا بتا تو صحیح نا کہ اس کا عمل کون سا ایسا تھا، اتنا نیک عمل کون سا اس کا ایسا تھا جس کی وجہ سے پورے قبرستان میں سے اس کی قبر سے اس قدر اعلیٰ خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ اے پوچھنے والے، تو اس کا عمل پوچھتا ہے تو پھر سن، اس کے پاس اور تو کوئی خاص عمل نہیں تھا، پر ایک عمل زندگی میں اس کا یہ ضرور دیکھا ہے۔ فرمایا کیا وہ عالم ہے؟ عالم تھا؟ کہا نہیں۔ فرمایا وہ حافظ تھا قرآن کا؟ فرمایا نہیں۔ کیا وہ حدیثوں کا عالم تھا، حافظ تھا؟ کہا نہیں۔ کیا وہ فقہاء میں سے تھا؟ کہا نہیں۔ کیا وہ متقی تھا، پرہیزگار تھا؟ کہا نہیں۔ کیا وہ تہجد گزار، اشراق، چاشت، اوابین پڑھنے والا تھا؟ کہا نہیں۔ عمل کیا ہے؟ قرآن پڑھا ہوا تھا؟ کہا وہ قرآن بھی پڑھا ہوا نہیں تھا، قرآن بھی وہ پڑھا ہوا نہیں تھا، عالم بھی نہیں تھا، حافظ بھی نہیں تھا، صوم و صلات کا پابند بھی نہیں تھا۔ عمل کون سا تھا؟ خاص عمل جس کی وجہ سے اس کی خوشبو سے اتنی، اس کی قبر سے اتنی خوشبو اور مہک اس قدر؟ تو جواب ایک ہی ملتا ہے جو فقہاء بھی بتاتے ہیں، علماء بھی بتاتے آئے ہیں، حفظاء بھی بتاتے آئے ہیں، اور یہ بتاتے ہی چلے جائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ لوگوں سنو، وہ جو جواب ملا وہ جواب یہی تھا، نہ یہ حافظ، نہ یہ عالم، نہ یہ متقی، یا نہ یہ مفتی، نہ یہ مفکر، نہ یہ محدث، نہ یہ ولی، نہ یہ کتب، نہ یہ ابدال، نہ یہ غوث۔ عمل کون سا تھا؟ فرمایا یہ عالم، یہ قرآن پاک ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا۔ فرمایا صرف اس کا کام یہ تھا کہ جب بھی یہ نماز پڑھتا، جب بھی یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا اور اس قرآن کو اٹھا لیتا تھا، اٹھا کر چومتا تھا اور آنکھوں سے لگاتا تھا، سینے سے لگاتا تھا اور کھول لیتا تھا۔ پڑھا ہوا تو یہ قرآن تھا نہیں، پر انگلی رکھتا تھا آیتوں کے اوپر انگلی رکھ کر یہ کہتا تھا، اللہ یہ بھی تو نے سچ فرمایا ہے، اللہ یہ بھی تو نے سچ فرمایا، اللہ یہ تیرا کلام حق ہے، سچ ہے، برحق ہے، اللہ میں نہیں جانتا، پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کے صیغوں کو، مطالب کو، متراجم کو، تشریح کو، شان نزول کو میں نہیں جانتا، پر اللہ میں یہ ضرور جانتا ہوں کلام تیرا ہے، بھیجنے والا تو رب رحمان ہے، جس کے اوپر نازل ہوا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، درمیان میں جو لے کے آنے والا ہے وہ جبریل امین ہے، امانتوں والا ہے، تو لہذا بھیجنے والا بھی نور ہے، لے کے آنے والا بھی نور ہے، جس کے اوپر نازل ہوا وہ بھی نور ہے، اور قرآن خود بھی نور علی نور ہے۔ بس یہی بات ہے، اللہ یہ بھی تو نے سچ فرمایا ہے، یہ بھی تو نے سچ فرمایا ہے، یہ بھی تو نے حق فرمایا ہے۔ اللہ میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، میں شکی ہو سکتا ہوں، میں گناہگار ہو سکتا ہوں، اللہ میرے سے تیری عبادت میں کمی آ سکتی ہے، اللہ میرے سے آ سکتی ہے، لیکن یہ تیرا کلام ایسا سچا ہے، ایسا سچا ہے، ایسا پاک ہے، ایسا پاک ہے، اس کائنات میں تیرے قرآن جیسا، تیرے کلام جیسا، اس کے ہر حرف جیسا کوئی حرف نہیں ہے، اس کی ہر سطر جیسی کوئی سطر نہیں ہے، اس کے ہر سپارے جیسا
کوئی سپارہ نہیں ہے اس کی ہر صورت جیسی، کوئی صورت نہیں ہے اس کی ہر رکوع جیسا، کوئی رکوع نہیں ہے اس کی ہر شد جیسی، کوئی شد نہیں ہے اس کی ہر مد جیسی، کوئی مد نہیں ہے اس کی ہر جزم جیسی، کوئی جزم نہیں ہے اس کی ہر جو ہے وہ چیز جیسی، حرف جیسی اللہ کائنات میں ہے ہی نہیں ہے۔ یہی شانوں والا ہے، یہی عظمتوں والا ہے، یہی مقاموں والا ہے، یہی رفتوں والا ہے، اسی سے کائنات میں بسیرا ہے، اسی سے کائنات میں جو ہے وہ اللہ تیری بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور اللہ اسی نے کل قیامت کے دن تیری پاک بارگاہ میں سفارشی ہونا ہے اور بندوں کی بخشش کروانی ہے۔ بس فرمایا عمل اور کوئی نہیں ہے، یہ قرآن اٹھاتا ہے، قرآن چومتا ہے، قرآن سینے سے لگاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا یہاں پر یہ دیکھیے کہ جو قرآن سے ایسے محبت کرے، سچی محبت کرے، اللہ اسے مقام یہ عطا فرماتا ہے، اور جو قرآن کو اپنے سینے میں رکھے اللہ اسے کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ جو اس قرآن کو اپنی زبان پر جاری رکھے اللہ اسے کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ جو اس قرآن کو خود پڑھے اور اپنی نظروں کو اس قرآن کے اوپر جمائے رکھے، اس بندے کی اور اس قرآن کی برکت سے اللہ عظمت اور شان کو کتنا بلند فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قرآن کے ساتھ محبت ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، اور اس قدر محبت ہے کہ یہ پڑھتا جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے کہ میں نے اس بندے کو بخش بھی دیا ہے، اور اس قبر کو نور علی نور بھی بنا دیا ہے، اور جنت کی خوشبو مہک کو بھی اس کی قبر میں رکھ دیا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی عمل اپنے دل سے کرتے ہیں، جب ہم عملی یہ کام کرتے ہیں، یہ تب ہوتا ہے۔ اگر زبان کی نوک سے چلتا رہے، وائس بھی زبان کی نوک سے کہتا رہے، اور ہم بھی ان کانوں کے ساتھ سنتے رہیں، پر عمل نہ کریں، تو یہ یاد رکھ لیں پھر ہمارا کچھ نہیں بنے گا، صرف اور صرف سوائے سزا کے، سوائے عذاب کے، سوائے جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہونے کے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ یہ تب ہوگا جب ہم اس کو عمل پر لائیں گے۔ آئیں قرآن کو اٹھائیں، آئیں قرآن سے محبت کریں، آئیں قرآن کو پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھے، زندگی میں بچپن میں رہ گیا ہے قرآن پاک، بڑے ہو کر ٹائم نکالیں قرآن پاک کو پڑھیں۔ اور ایک بزرگ کا میں نے یہاں تک پڑھا ہے، یہ بڑی پیاری بات ہے، اگر آپ اپنے سینوں میں اس کو نقش کر لینا، سینوں میں، تو یہی جو ہے وہ نجات کا سبب ہو سکتا ہے۔ بزرگ کا میں نے پڑھا، وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ جب بندہ جو جس حالت میں مر جاتا ہے، وہ اسی حالت میں اللہ کی پاک بارگاہ میں اٹھایا جاتا ہے۔ یہ بزرگ کا قول ہے، آگے تشریح کی الگ کریں گے۔ اب دوسری حدیث مبارکہ کی طرف آئیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کوئی عمل اچھا کرتا ہوا مر جائے، وہ اسی عمل میں اٹھایا جائے گا۔ فرمایا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ طواف کر رہے تھے کعبے کا، تو احرام کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کیا جاتا۔ احرام باندھا ہوا ہے، احرام باندھ کر طواف ہو رہا ہے کعبے کا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں بلند ہیں اور دعائیں التجائیں کی جا رہی ہے۔ فرمایا اس دوران ایک صحابی رسول جس کی روح پرواز ہو جاتی ہے، طواف کرتے ہوئے ایک صحابی رسول کی روح پرواز ہو جاتی ہے، تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسے اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے غسل دیں، اسے کفن دیں۔ تو تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اسے غسل نہ دیں، اسے کفن نہ دیں، بلکہ انہی دو چادروں میں جیسے یہ لپٹا ہوا ہے، اسی کو اس کا کفن بنا دے اور اسی کے اوپر جنازہ پڑا جائے گا۔ اور میں محمد تمہیں کہہ رہا ہوں، جب کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یہ میرا غلام جب اٹھے گا اپنی قبر سے اٹھے گا، لیکن یہ بندہ
جیسے اٹھے گا اسی احرام کی حالت میں اٹھے گا اور اس کی زبان کے اوپر یہی تلبیہ جاری ہوگا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک۔ فرمایا حالانکہ نفس نفسی کا عالم ہوگا، اتنا پسینہ کہ ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اتنا۔ فرمایا یہ میرا غلام جو کہ اس حالت میں مرا ہے، اسی میں جو ہے وہ اسے دفنایا جائے، جنازہ پڑھا جائے، یہ کل قیامت کے دن اٹھے گا، اس کی زبان پر یہ صدا ہوگی۔ فرمایا جس کی زبان پر قیامت والے دن بھی لبیک اللہم لبیک کا نعرہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب نہیں فرمائے گا، بلکہ فرمائے گا فرشتوں اس کا استقبال بھی کرو، اسے جنت میں لے جاؤ۔ اب آئیے بزرگ فرماتے ہیں تشریحات میں کہ کیسا وہ نیک عمل ہے، کیسا وہ حسین شخص ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ یار قرآن پاک پڑھا تھا بھول گئے، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک نہ پڑھ سکے، آج ہم کہتے ہیں ہم نے زندگی کو گزار لیا، اب تو ہماری زبان سیدھی نہیں ہوتی، اب ہم قرآن پاک کیسے پڑھیں، اب تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جب وقت تھا اس وقت تو ہم نے ڈگریوں کو دیکھا ہے، اس وقت تو ہم نے کالج یونیورسٹیوں کو دیکھا ہے، اس وقت تو ہم نے سکولوں کو دیکھا ہے، ٹیوشنوں کو دیکھا ہے کہ تاکہ ہمارے بچے کا مستقبل بن جائے، یہ مولوی بن گیا، یہ قرآن پاک پڑھ گیا تو اس کا کیا بنے گا۔ ہم نے اخروی درجات کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ بزرگ فرماتے ہیں سنو آج وقت ہے۔ فرمایا جس طرح وہ بندہ مرا تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا، جس طرح فرمایا حضرت حسین اس کربلا کی زمین پر شہید ہوئے تو اٹھیں گے تو سجدے کی حالت میں اٹھیں گے، ان کی سجدے کی حالت ہوگی اور زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ جاری ہوگا۔ فرمایا جس طرح حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، پہلا سپارہ کھلا ہوا تھا اور آیت کریمہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور خون کے قطرات اس قرآن کے اوپر لگے اور فرمایا کل قیامت کے دن جب حضرت عثمان اٹھیں گے تو وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، وہ قرآن پاک کو کھولے ہوئے اٹھیں گے، وہ قرآن پاک کو سامنے رکھے ہوئے اٹھیں گے، وہ قرآن پاک کے سامنے ہوں گے۔ فرمایا وہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی اور بے پناہ رحمتوں میں شامل حال ہوں گے۔ اب بزرگ فرماتے ہیں جس طرح یہ مقام انہیں ملا ہے، اے انسان تو بھی آج لے سکتا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا جو بندہ نیک کام شروع کرتا ہے، نیک قیام کی بنیاد رکھ دیتا ہے، خود تو مر جاتا ہے وہ نیک عمل کرتے کرتے کرتے۔ فرمایا کل قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو وہ اس کو جو ہے وہ کروایا جائے گا وہ کام، یا فرمایا وہ پہلے ہی اسے قبر میں اس کام کو اس کے لیے مکمل کروا دیا جائے گا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں وہ ہے قرآن پاک کا پڑھنا۔ جو بندہ آج قرآن پاک پڑھنا شروع کر لیتا ہے اور ایک آیت پڑھتا ہے، آدھی آیت پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے، ایک لفظ سیکھ لیتا ہے اور ایک دن کر لیا، دوسرے دن ٹائم نہ ملیا کوئی بات نہیں، اگلے دن آ گیا، اس نے اپنی لگن اس نے بنا لی ہے کہ میں نے قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ فرمایا وہ پڑھتے سمجھتے سیکھتے فرمایا وہ مر گیا، قبر میں وہ جائے گا، فرشتے اسے آ کر قرآن پاک کو قبر میں سکھائیں گے۔ فرمایا اللہ کی پاک بارگاہ میں جب وہ اٹھے گا وہ قرآن پاک پڑھا ہوا اللہ کی پاک بارگاہ میں اٹھے گا، کیونکہ اس نے وہ دنیا میں وہ خیر کا کام کرنا شروع کر دیا تھا، قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا تھا، سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ فرمایا یہ چیز ہے قرآن سے محبت۔ تو یہ رمضان اور قرآن، یہ فرمایا ان کا تعلق اتنا گہرا ہے، نہ قرآن رمضان سے جدا ہے نہ رمضان قرآن سے جدا ہے۔ قرآن بھی رمضان کے ساتھ ہے، رمضان بھی قرآن کے ساتھ ہے، کل قیامت کے دن قرآن بھی سفارشی ہوگا اور یہ رمضان بھی سفارشی ہوگا۔ رمضان اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرے گا بھائی تعالیٰ اس نے ادب کیا تھا، احترام کیا تھا، روزے رکھے تھے، اللہ قیام کیا تھا، اس بندے نے قرآن پڑھا تھا، اللہ اس نے دیکھ کام کیے تھے، اللہ میں تیری بارگاہ میں اس کا سفارشی ہوں۔ اللہ فرمائے گا اے رمضان المبارک تو نے سفارش کی ہے، میں نے قبول کیا، جا اس بندے کو لے جا اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا قرآن آئے گا اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ اس بندے نے قرآن سے محبت کی، میں قرآن تیرا کلام تھا، تیرے محبوب کے قلب عطر مبارک پر نازل ہونے والا تھا،
اللہ یہ پڑھتا رہا ہے، سمجھتا رہا ہے، سیکھتا رہا ہے، سمجھتا رہا ہے، اللہ یہ مر گیا اس حالت میں، اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس نے مجھے اپنے سے جدا نہیں کیا، تو آج قیامت کے دن میں قرآن اس سے جدا کیسے ہو سکتا ہوں؟ آج تو اسے جہنم میں ڈالے گا اور میں قرآن اس سے جدا ہو جاؤں گا۔ اللہ میں قرآن تیری بارگاہ میں سفارشی ہوں اس بندے کو جس نے میں دنیا میں میرے ساتھ تعلق کو جوڑا رکھا ہے، میں سفارش کرتا ہوں اسے میرے ساتھ جنت میں داخل فرما دے۔ فرمایا اللہ قبول فرمائے گا اور اس قرآن کی سفارش کو قبول فرما کر اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو قرآن پاک اگر ناظرہ نہیں پڑھے ہوئے، عربی نہیں پڑھنا جانتے، وہ قرآن پاک کو اردو میں پڑھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھیں اور پڑھیں، گھر والوں کو بھی سمجھائیں اور پڑھائیں۔ جو مطلب، جو معنی، جو تشریح، جو شان نزول کی سمجھ نہیں آتی تو اپنے امام سے، اپنے عالم دین سے، اپنے مکاتب فکر سے پوچھیں تو انشاءاللہ وہ رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔